جیون دان ایسوسیشن فار ویلفیئر ایکٹیویٹیز جاوا کی جانب سے مولانا آزاد کی یوم پیدائش پر شہر عادل آباد میں 3 روزہ جشن اردو پروگرام منایا جا رہا ہے۔ اسی کڑی کے تحت عادل آباد کے اردو بھون میں شہر کے اردو اسکولز کے طلباء و طالبات کے ساتھ ایک پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا تاکہ مولانا آزاد کی شخصیت کے متعلق شعور بیدار کیا جا سکے، جس میں اردو اسکول انتظامیہ کے علاوہ مائنارٹی قائدین، علماء اکرام و دیگر موجود تھے۔ عادل آباد سے مطیع الرحمان انیس کی رپورٹ۔ خصوصاً یہاں پہ اضلاع میں ہمارے مستقل عادل آباد ضلع میں مستقل عادل آباد میں جتنے بھی ہمارے اقلیت کے تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر تو اردو پڑھائی جا رہی ہے، قابل تعریف ہے۔ اس اصول کے ذمہ داران جنہوں نے کسی نہ کسی حد تک ہماری زبان کو زندہ رکھنے کے لیے کسی حد تک کوشش کی ہے، اور میں خصوصاً ہمارے سارے سیاسی لیڈروں سے ایک بات گزارش کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے اقلیتی ادارے ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، ان کو ہم اپنے ذمہ داری کے ساتھ ان کی حفاظت بھی کرنا ہے۔ چاہے کوئی بھی مشکل حالات آئیں، اس وقت ہم کو پارٹی کو دیکھنا نہیں ہے، بلکہ ہمارے معاشرے کے تعلیمی ادارے کو دیکھ کر ہم لوگ اس ادارے کی ہر طریقے سے ہم لوگ حفاظت کریں۔ یہ سوچ کر ہم کو یہاں سے آج کے دن ہم کو تیار کرنا ہے، اور جو ہم اردو کے چاہنے والے ہیں اور اردو ہماری زبان ہے، مادری زبان ہے، ہم کوئی فارم پہ لکھتے کاسٹ مسلم لینگویج اردو، کیا ہم ہمارے بچوں کو اردو پڑھا رہے ہیں؟ سب سے بڑا سوال ہے کہ نہیں پڑھا رہے۔ اس لیے نہیں پڑھا رہے کہ آج بڑے بڑے کانوینٹ کے جیسے بڑے بڑے اسکولز، اس میں پڑھائے تو ڈاکٹر بنتے، اس میں پڑھائے تو انجینئر بنتے، اس میں پڑھائے تو پروفیسر بنتے، سائنٹسٹ بنتے، بول کے پوری دنیا اسی طرف بھاگ رہی ہے، اور ہم بھی ساتھ میں بھی، میرے ساتھ کے دوست احباب بھی، سارے لوگ اسی طرف بھاگ۔ اس وقت ضرورت ہے قوم کے مسلمانوں کو، خوشی کی بات ہے آج مولانا آزاد صاحب کا پیدائشی دن ہے، اور انہوں نے مکے سے آ کر ہندوستان کی سیاست دی نہیں، مسلمانوں کو ایک ایسی راہ بتائی کہ ایجوکیشن سے ہی ہر مسائل حل ہو سکتے ہیں، چاہے وہ اردو میڈیم ہو، چاہے انگلش میڈیم ہو، تیلگو میڈیم ہو۔ اور بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے، ہمارے بچیاں ہی اچھا پڑھ رہے ہیں، اور بچیاں ہی ہمارے خاندان کا نام روشن کر رہی ہیں۔ اور عام آدمی پارٹی راشد صاحب کی بات سے میں متفق ہوں، اردو میڈیم سکولز کو پچھلی سرکاروں کے درمیان جہاں پہ اسکول کا پروسیڈنگ آتا تھا لیکن زمین دیا نہیں جاتی تھی۔ سب سے پہلے میں فیاض احمد شمع صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام کرنے سے جو بھی اردو داں ہیں اور اردو میڈیم کے اسکول سے تعلق رکھنے والے ہمارے جو بچے ہیں، ان میں مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت کو جاننے کا، سمجھنے کا اور اس کے اوپر معلومات حاصل کرنے کا بہترین موقع فراہم ہوا ہے۔ اور یہاں پہ اردو کے تعلق سے جو بھی گفتگو ہو رہی تھی، خاص طور پہ ہمارے ساجد خان صاحب اور یونس اقبائی صاحب نے تفصیلی طور پر اس کا جائزہ لیا اور آپ لوگوں کو آگاہ کروایا کہ موجودہ دور میں اردو کو کس طرح سے نقصان پہنچا ہے، خاص طور پہ جو ہمارے اردو میڈیم کے اسکولز ہیں وہاں پہ جو ہمارے بچوں کی حالت ہے اور جس طرح کا وہاں پہ تعلیم بچوں کو دی جا رہی ہے، اس سے آگے فیوچر میں مستقبل میں ان لوگوں کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میں بخوبی جانتا ہوں، کیونکہ میں بھی اردو میڈیم کا ہی طالب علم ہوں، اور یہاں پہ موجود بہت سارے لوگ جو اردو کے تعلق سے فکر رکھنے والے لوگ ہیں، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اردو کو کسی نہ کسی طرح زندہ رکھا جائے، تو اس کے لیے جو کوشش کی جا رہی ہے، جو تعلیمی سطح پر جو اس کا معیار ہے اس کو سدھارنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، وہ تلنگانہ گورنمنٹ کی طرف سے وہ قابل تعریف ہے۔ جو ہمارے جو KCR صاحب ہیں، ان کا جو حالیہ
के लिए हम तेलंगाना गवर्नमेंट को मुबारकबाद भी देते हैं और उनसे ये शिकायत भी करते हैं कि जिस तरह से उर्दू मीडियम के स्कूल्स को और वहाँ पे जो टीचर्स की जो मौजूदगी है बहुत ही कम है और वहाँ पे जो क्वालिटी जो एजुकेशन जो बच्चों को मिलना चाहिए, जो बेसिक फैसिलिटीज जो बच्चों को मिलना चाहिए वो वहाँ पे बहुत कम है।